بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ سبب کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا چلائی ہے۔ یہ سبب اختیار کرو یہ ہوگا، یہ سبب اختیار کرو یہ ملے گا۔ کوئی چیز بغیر سبب کے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں آدمی سبب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس سبب کے نتیجے پر اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے آدمی کو پیاس لگے تو پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، بھوک لگے تو چاول کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اناج غلہ چاہیے تو زمین پہ محنت کرتا ہے، پھل چاہیے تو باغ پہ محنت کرتا ہے، نفع چاہیے تو آدمی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد چاہیے تو آدمی نکاح کرتا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ دنیا کو چونکہ اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے، سبب کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا چلائی ہے۔ یہ سبب اختیار کرو تو یہ ملے گا، یہ سبب اختیار کرو تو یہ ہوگا۔ اسی طرح اہل علم حضرات فرماتے ہیں ہدایت کے بھی اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں۔ کھانا، کپڑا، مکان، سواری، شادی میں نکاح، ان کو اللہ پاک نے ضرورتوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان ضرورتوں کو اس کے ملنے نہ ملنے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سب سے بڑی ضرورت انسان کی وہ ہدایت ہے۔ یہ تو جسمانی ضروریات ہیں،
جو اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، کھانا، کپڑا، مکان، سواری، بیوی، ان کے پورا ہونے نہ ہونے میں زیادہ آدمی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ آدمی کو ہدایت ملی تو اس کی روحانی ضرورت پوری ہوئی۔ اس روحانی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہیں ان اسباب کو آدمی اختیار کرے۔ یہ سب جسمانی ضروریات ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں، وہ سبب اختیار کرو تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہدایت کی جو ضرورت ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہدایت اس کی سب سے پہلی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی سدھر نہیں سکتی، اس کی زندگی بن نہیں سکتی، اس کی زندگی راہ راست پر آ نہیں سکتی، اس کی زندگی صراط مستقیم پر آ نہیں سکتی۔ فرمایا وہ ہدایت ایک نور ہے جو اللہ پاک اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے اسباب بتائے، ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ چونکہ دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے، اسی لیے ہدایت کے بھی اسباب بتائے ہیں۔ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی سبب اختیار کرے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چیزوں کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے دو نور کی ضرورت ہے۔ کس چیز میں کیا نفع ہے اور کس چیز میں کیا نقصان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک باہر کی روشنی ہے اور ایک اندر کی روشنی ہے۔ باہر کی روشنی سورج ہے، لائٹ ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ باہر کی روشنی۔ اندر کی روشنی اللہ پاک نے آنکھ دیے ہیں، اس سے روشنی اللہ پاک نے دی ہے، تو یہ اندر کی روشنی۔ یہ دو روشنیوں کے حاصل ہونے پر آدمی چیزوں کے نفع نقصان کو پہچان سکتا ہے۔ باہر کی روشنی ہے، آنکھ کی روشنی نہیں ہے، تو پھر چیزوں کے نفع نقصان کو آدمی نہیں پہچان سکتا۔ سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لے گا، باہر کی روشنی تو ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، تو کس چیز میں کیا نفع ہے، کس چیز میں کیا نقصان ہے، آدمی نہیں پہچان سکے گا۔
نفع دینے والی چیز ہے یا نقصان دینے والی چیز ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کوئی ایک روشنی نہیں ہوئے، اگر نہیں ہے۔ آنکھوں کی روشنی تو ہے لیکن باہر کی روشنی نہیں ہے، تو بھی آدمی نفع نقصان کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے دونوں روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، باہر کی روشنی بھی ہو اور اندر کی روشنی بھی ہو، جب جا کے آدمی چیزوں کے نفع نقصان کو پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی باہر کی اور ایک روشنی اندر کی۔ اعمال کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے جو روشنی باہر کی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی ہے۔ اعمال کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے جو اندر کی روشنی ہے وہ ہدایت اور ایمان کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج جب سے اللہ پاک نے بنایا ہے اس وقت سے آج تک وہ برابر روشنی دے رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی آج تک، اسی طرح جب سے اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیثیں ملی ہیں اس سے جو روشنی ہے وہ روشنی متعین ہے، کمی زیادتی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نور اور حدیث کا نور یہ تو متعین ہے اللہ کی طرف سے، صاف صاف ہے۔ کس عمل پر اللہ کیا دیں گے، کس عمل کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہوگی، کس عمل کا اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے اور کس عمل کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں کس عمل پر کیا ملے گا اور کس عمل کے چھوڑنے پر کیا ہوگا، یہ تو متعین ہے، اس میں کمی زیادتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سورج کی روشنی متعین ہے اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی بھی متعین ہے۔ چیزوں کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے آدمی کے اندر کی جو روشنی آنکھوں کی روشنی ہے اس میں آدمی کی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر کمی ہو تو اس کا علاج کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی میں کمی آ جائے، ریٹینا کیا کہتے ہیں وہ پردہ آ جائے تو اس کا علاج کرتا ہے، صاف صاف دکھنے لگتا ہے۔ کبھی چشمہ لگاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے، تو اس سے علاج کر کے وہ روشنی کو آدمی صحیح کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ باہر کی روشنی تو متعین ہے قرآن و حدیث کی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، لیکن اندر کی جو روشنی ہے وہ ہدایت اور ایمان کی روشنی، اس کے کمی زیادہ ہونے میں آدمی کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ محنت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ ہدایت کا نور آتا ہے، محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نور میں کمی آتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کا نور کمزور ہو جاتا ہے۔ کس عمل پر اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے اس کا دھندلا پن اس کے دل پر چھا جاتا ہے، نظر کم آنے لگتا ہے۔
کیا ہوا؟ محنت چھوٹی، جو اسباب تھے ان اسباب کو اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر ہدایت کا نور کم ہو گیا، وہ ایمان کا نور کم ہو گیا۔ عمل میں سستی آ جاتی ہے، عمل میں کمی آ جاتی ہے، عمل کی عظمت گھٹ جاتی ہے، تو دھیرے دھیرے اعمال چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہدایت کا نور اپنی زندگی میں، ہدایت کا نور اپنے دل میں، ایمان کا نور دل میں وہ باقی رہے، بڑھتا رہے اور اس کی حفاظت ہوتی رہے، اس کے لیے ہمیں اسباب دیکھنے پڑیں گے۔ کس سبب سے اس میں کمی آتی ہے اور کس سبب سے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس توبہ کی برکت سے اس کالے دھبے کو، اس داغ کو اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ کالا نقطہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اس میں دل میں لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی خیر کی بات اس میں اثر ہی نہیں کرتی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں تو اب کوئی شکل ہی نہیں ہوتی، کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا خیر کی بات کو ماننے کا اور خیر کی بات کو اپنی زندگی میں لینے کا۔ یہ آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلا جو سبب ہدایت کا بڑے فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت کا جو پہلا سبب ہے وہ انابت ہے۔ انابت کے کیا معنی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، چاہنا، طلب اپنے اندر پیدا کرنا۔ میں ہدایت کا محتاج ہوں، میں ایمان کا محتاج ہوں۔ جب آدمی اپنے کو محتاج سمجھے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کو انابت کہتے ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں۔ پیاس کی طلب آدمی کو خود بخود پیدا ہوتی ہے، بھوک کی طلب آدمی کو خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ گرمی ہو جائے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، کھانا نہ کھائے تو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی طلب تو آدمی کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بھائی دوست بزرگوں، ہدایت کی طلب کے لیے آدمی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ ہدایت کی طلب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ہدایت کا محتاج ہوں، میں ایمان کا محتاج ہوں، میں ہدایت کے نور کا محتاج ہوں، میں ایمان کے نور کا میں محتاج ہوں۔ جتنی اپنے اندر طلب ہوگی اس کے بقدر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ ہدایت کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ آدمی نہ چاہے پھر بھی مل جائے اس کو۔ یہ کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ آدمی نہ چاہے پھر بھی اس کو مل جائے۔
مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ آدمی نہ چاہے پھر بھی اللہ اس کو دے دے، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ آدمی چاہے پھر بھی اس کو نہ ملے. یہ اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے کہ آدمی چاہے پھر بھی نہ ملے اس کو. جب اندر چاہت بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے دین کا دروازہ کھلتا ہے. تو پہلی بات، ہدایت کے اسباب میں پہلا سبب جو ہے وہ طلب ہے. جتنے اندر طلب ہوگی اتنے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی. یہی طلب تھی کہ حضرت بلال کو حبشے سے اللہ پاک نے اٹھایا اور حضور کا ساتھی بنا دیا. حبشہ ہے افریقہ میں، ایتھوپیا. آج کے زمانے میں حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں. وہ ہے افریقہ میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے اندر طلب پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مکہ پہنچا دیا، تو حضور کے ساتھی بن گئے. اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے. روم ہے یورپ میں. وہاں سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور پہنچا دیا مکہ مکرمہ. حضور کے ساتھی بن گئے. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے. اللہ پاک نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مدینہ پہنچا دیا اور حضور کے ساتھی بن گئے. اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سلمان کو جو فارس سے نکالا، ان کی طلب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو وہاں سے نکالا. وہ تلاش میں تھے، اللہ کی پہچان مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت مجھے نصیب ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں اس کی مان کر زندگی گزاروں. یہ طلب اندر پیدا ہوئی تو اس طلب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے نکالا اور اللہ پاک نے پہنچایا، مدینہ طیبہ پہنچایا. لکھا ہے کتابوں میں حضرت سلمان وہ غلام کی حیثیت سے بیچے گئے. جس طرح حضرت بلال غلام کی حیثیت سے بیچے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غلامی سے نکالا. اسی طرح حضرت سلمان بھی غلام کی حیثیت سے بیچے گئے. کتابوں میں آتا ہے کہ 7 آقاؤں کے ہاتھ بکے. ایک نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسرے نے چوتھے کو بیچا. اس طرح 7 آقاؤں کے ہاتھ بکے، اور آخری جو آقا تھا وہ مدینے کا ایک یہودی تھا جو حضرت سلمان کو خریدا تھا، اپنے باغ میں کام کے لیے ان کو لگا دیا تھا. بہرحال لمبا قصہ ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سمجھنا ہے کہ طلب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. لکھا ہے حضرت سلمان وہ آتش پرست کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے خاندان کے تھے. ان کے ماں باپ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کے خاندان کے تھے. تو اللہ پاک نے اٹھایا اور پہنچایا مدینہ پاک. آخری نبی کی علامتیں پہلے سے سن رکھی تھیں کہ حضور کی خدمت میں جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علامتیں سن رکھی تھیں وہ علامتیں پائیں تو حضور کے ہاتھوں ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو نئے نئے ایمان والوں میں سے تھے. محنت تو مکے میں شروع ہوئی تھی ایمان کی، ہدایت کی. وہاں سے ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لائے تھے 13 سال بعد.
اور یہاں مدینہ پاک پہنچ کر حضرت سلمان حضور کے ہاتھوں ایمان لائے تو ایک بڑا مجمع پہلے ایمان لا چکا تھا، یہ نئے نئے ایمان لانے والوں میں سے تھے. تو لکھا ہے کتابوں میں خندق کا موقع پیش آیا. اب خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کفار اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. تو مختلف رائے آئی، اور مختلف رائے آنے پر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان کے درمیان حضرت سلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، نئے نئے ایمان لانے والوں میں سے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو صحابہ نے رائے دی. تو حضرت سلمان بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے درمیان میں کیسے رائے دے سکتا ہوں، یہ ادب مانے تھا. بڑوں کے سامنے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ابھی نیا نیا ایمان والا ہوں، نو مسلم ہوں، میں کیسے ان بڑوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں. یہ کہہ کر ذرا ادب سے خاموش رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر نبوت تھی، تو حضور نے پہچان لیا کہ سلمان بھی کچھ کہنا چاہتے. تو حضور نے پوچھا سلمان آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان نے کارگزاری کے انداز میں فرمایا کہ جب ہمارے ملک میں، جب ہمارے ہاں اس طرح دشمن وہ طاقتور ہو اور قوت کے ساتھ وہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہو تو ہم اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہم دفاع کرتے ہیں. دفاع کیسے کرتے ہیں؟ خندق کھود کے اپنا بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں. اتنی چوڑی کہ گھوڑا پھلان نہ سکے اور اتنی گہری کہ اگر گھوڑا گر جائے اس میں تو اوپر نہ آ سکے. تو کارگزاری کے انداز میں حضرت سلمان نے حضور کو یہ اپنی رائے پیش کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اب خندق کھودی جائے. جماعتیں بنائیں اور جماعتیں بنا کر حضور نے اتنی جگہ اس جماعت کے ذمے، اتنا حصہ اس جماعت کے ذمے. تو فاروق صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ خندق کی مارکنگ حضرت سلمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ. نئے نئے ایمان لانے والوں میں سے تھے، لیکن اللہ پاک نے اتنا قریب کر دیا اور اللہ پاک نے ان کی رائے پر حضور نے فیصلہ فرما دیا. اب صحابہ میں جستجو شروع ہوئی کہ یہ سلمان کون ہے. پوچھنا شروع کیا یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں. مدینے میں دو ہی طبقے تھے، یا تو مہاجرین کا طبقہ تھا یا تو انصار کا طبقہ تھا. مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے. یہ دو ہی طبقے تھے. تو حضرت سلمان کے بارے میں پوچھنے لگے یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. کوئی حسد نہیں تھا کہ حضور کے قریب ہو گئے، حضور نے ان کی رائے قبول کر لی، ان کے رائے پر فیصلہ ہو گیا. کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے تھا کہ وہ کیا صفت ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے. تو اس جستجو پر جب صحابہ نے معلوم کیا تو حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، اور حضرت سلمان وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لائے اور یہاں آ کے ایمان لائے. تو مہاجرین کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ ہجرت کر کے فارس سے آئے ہیں. انصار کہنے لگے نہیں یہ ہم میں سے ہیں، یہ مدینے میں آ کر مدینے میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں.
مہاجرین کا طبقہ وہ اپنانے کے لیے تیار اور انصار کا طبقہ وہ اپنانے کے لیے تیار. یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، دونوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تو یہ قضیہ حضور کے پاس گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ یہ انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے. اور دونوں کے پاس سے دلیل تھی اور دونوں فرما رہے تھے کہ یہ فارس سے آئے ہیں. مہاجرین فرما رہے تھے کہ فارس سے آئے ہیں اس لیے مہاجر ہیں، یہ ہم میں سے ہیں. انصار کہنے لگے کہ یہ مدینے میں آ کر ایمان لائے ہیں اس لیے کہ یہ مدینے کے ایمان والوں میں سے ہیں، اس لیے یہ انصار میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں. دونوں کے پاس دلیلیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سنا اور سن کر ارشاد فرمایا نہ یہ انصار میں سے ہیں نہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، یہ میرے خاندان والوں میں سے ہیں. سلمان منا اہل البیت کا. ایک صحابی ایسے ہیں جو حضور کے خاندان کے نہیں ہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان والوں میں سے. علماء نے لکھا ہے یہ طلب کی بنیاد تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت سلمان کو آتش پرست کے خاندان سے نکال کر حضور کا خاندان والا بنا دیا. آگ کی پوجا کرنے والوں کے خاندان سے تھے لیکن طلب کی بنیاد پر اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا؟ حضور کے خاندان والا بنا دیا. تھے نہیں حضور کے خاندان کے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. علماء نے لکھا ہے یہ طلب تھی جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو یہاں سے یہاں تک پہنچایا. اگر طلب نہیں ہے اللہ معاف فرمائے، اگر طلب نہیں ہے مکے میں پیدا کر کے حضور کے خاندان والا بنا کر حضور کے رشتہ دار بنا کر حضور کے خیر خواہ اور ہمدرد بنا کر ان کے گھر پرورش حضور نے پائی. کون تھے وہ؟ جی ذرا سونے والوں سے بھی پوچھو جو نیت کر کے ماشاءاللہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے ہیں. فجر کا بیان بڑا مجاہدے کا ہوتا ہے، سننا بھی مجاہدہ ہے، کرنا بھی. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. آنکھ کیا ہے؟ وہ دل کا دروازہ ہے. آنکھ کھلی رہی تو پھر بات دل تک پہنچتی ہے. جیسے مسجد کا دروازہ ہے تو مسجد کا دروازہ بند ہو جائے تو مسجد میں آدمی اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس طرح دل کا دروازہ جو ہے وہ آنکھ ہے. اور بھی دروازے ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، دماغ بھی ہے، سب دل کے دروازے ہیں لیکن سب سے بڑا صدر دروازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آنکھ ہے. آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے. دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیان سنو تو بیان کرنے والوں کو ایسا گھور کے دیکھو کہ گویا کچا چبا دیتے ہیں اس کو. آنکھیں کھلی رہیں گی تو پھر دل کا دروازہ کھلا رہے گا. آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر دل تک بات اترنا مشکل ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا مکے میں پیدا کیا اللہ پاک نے، حضور کا رشتہ دار بنایا. مکہ ہدایت کا مرکز ہے، وہاں پیدا کیا ہے اور حضور کے رشتہ دار ہیں اور حضور کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. بلکہ حضور نے اپنے بچپنے میں اور اپنے لڑکپن کا زمانہ جو ہے وہ حضرت اپنے چچا کے گھر پرورش پائی ہے. وہ کون تھے؟ چچا کون تھے؟ جی کون تھے؟
ابو طالب تھے. طالب کسے کہتے ہیں؟ طالب کسے کہتے ہیں؟ طلب کرنے والے کو کہتے ہیں. ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ طلب کرنے والے کے باپ کو کہتے ہیں. تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، نام تو رکھا ابو طالب، دل میں طلب نہیں تھی. مکے میں پیدا کر کے حضور کے رشتہ دار بنا کر حضور کے خیر خواہ اور ہمدرد اور پرورش ان کے ہاں پائی. سب کچھ دے کر اللہ پاک نے محروم کر کے بتایا. ہدایت کے بغیر چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش کر دی. اے چچا کان میں ایک مرتبہ پڑھ دو، قبول کر لو، تو کل قیامت کے میدان میں انہیں سفارشی بنوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا میں تجھے کلمہ پڑھ کے تیری آنکھ اور تیرا دل ٹھنڈا کر دیتا اگر میری قوم یہ نہ کہتی کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. یہ انا ہے نا، ناک اونچی رکھنا، یہ آدمی کو یہاں تک پہنچا دیتی. ہدایت کا مرکز ہے، حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، حضور کا ساتھ دیا ہے. شعب ابی طالب میں 3 سال حضور اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بند تھے، تو ابو طالب بھی تھے ساتھ میں. اتنا سب ساتھ دیا ہے. دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ابو طالب، تو اسی سال حضرت خدیجہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں. تو اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عام الحزن ہے، یہ میرے لیے غم کا سال ہے. اتنا ساتھ دیا ہے. باہر جو کچھ مخالفت ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے والے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ابو طالب تھے. باہر اتنا سب ہونے کے باوجود دل میں طلب نہیں تھی کہ دنیا سے محروم گئے. عرض میں نے کیا میرے دوست بزرگوں، پہلا سبب ہدایت کا وہ اندر کی طلب ہے. جتنی طلب ہوگی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، اور طلب میں کمی آئی تو ہدایت میں کمی آنا شروع ہو جاتی. ہدایت کا نور حاصل ہوتا ہوا آدمی جو ہے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے قلوب کو ٹیڑھے نہ کر دے، ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہونے سے تو ہمیں بچا لے. یہ ہوگا، آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی گمراہی کے راستے پر پڑ جاتا ہے. کیا ہوا؟ چلہ لگائے، 3 چلے لگائے، کہاں گئے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کام کو گزرگاہ بنا دیا اور وقت لگا کے پھر وہیں پہنچ گئے. اسی لیے محنت کی جاتی ہے، اسی لیے فہرست بنائی جاتی ہے، ایک ایک کے گھر پہ جایا جاتا ہے اور ایک ایک کو بلا کر ایک ایک کو جو ہے محنت میں جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. محنت سے ہمارے ساتھی وقت لگائے ہوئے وہ رہ نہ جائیں، وہ پیچھے نہ رہ جائیں. ہدایت کے راستے پر آئے تو ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں، چلتے رہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ سے اس کی دعا مانگو کہ اللہ ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما. یہاں رحمت کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کیا ہے؟ استقامت سے کیا ہے.
یہ پہلا سبب ہے. آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. دوسرا سبب اطاعت ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جتنی اطاعت ہوگی اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. تمام نبیوں کا دنیا میں آنا وہ اطاعت کی وجہ سے ہے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے وہ اطاعت قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے. جس نے بھی رسول کی مانی، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی تو اللہ پاک ان کو ہدایت سے نواز دیا. تو اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ ہمیں ہماری طبیعت میں اور ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہم اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں. کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، ہر کام سنت کے مطابق ہو. جتنی اطاعت ہوگی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی. کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں ہمیں اطاعت ہو. کس کی اطاعت ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو. بندے ہونے کے ناطے عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، امتی ہونے کے ناطے اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہماری جو انفرادی زندگی ہے اس انفرادی زندگی میں اطاعت زندہ ہو، سنت زندہ ہو، سنت و شریعت زندہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور نے رہبری نہ کی ہو. ایمان والا ہے اور حضور کا امتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کا دین دیا، ہر شعبے میں اطاعت دی ہے. کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ، پانی پیو تو کیسے پیو، کپڑے پہنو تو کیسے پہنو، مسجد میں آؤ تو کیسے آؤ، مسجد سے باہر جاؤ تو کیسے جاؤ، سفر میں جا رہے ہو تو سواری میں کیسے سوار ہو. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی نہ گزاری. یہی دین ہے، یہی سیکھنا ہے اور یہی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. میری زندگی سنت والی زندگی ہو، میری زندگی وہ شریعت والی زندگی ہو، اطاعت کے ساتھ میری زندگی آئے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہم نے اپنے نفس کی مانی ہے، ہم نے شیطان کی مانی ہے، ہم نے اپنے خواہش کی مانی ہے، ہم نے دنیا والوں کو مانا ہے. ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بندے ہونے کے ناطے عبادت میری ذمہ داری ہے اور امتی ہونے کے ناطے اطاعت میری ذمہ داری ہے. اطاعت کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنت میری زندگی میں زندہ. جتنی اطاعت ہوگی اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی. اطاعت سے آدمی اپنے آپ کو کاٹے گا، اطاعت سے اپنے آپ کو آدمی انحراف کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا. اللہ حفاظت فرمائے کہاں پہنچے گا کچھ پتہ نہیں. بہترین نمونے اللہ پاک نے ہمیں دیے. ہمارے لیے رہبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے حضرات صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. زندگی گزارو تو کیسے گزارو؟ حضور والی زندگی گزارو اور صحابہ والی زندگی گزارو. سب کے لیے نمونے دیے. تاجروں کے لیے نمونہ دیا، کاشتکاروں کے لیے نمونہ دیا، زمینداروں کے لیے نمونہ دیا، مزدور کے لیے نمونہ دیا، آقا کے لیے نمونہ دیا، عالم کے لیے نمونہ دیا اور ان پڑھ گوار کے لیے بھی نمونہ دیا.
حضرات صحابہ میں ہر طبقے کے لوگ تھے، تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، مزدور بھی تھے، آقا بھی تھے، عالم بھی تھے، ان پڑھ گنوار بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ ہمارے لیے نمونہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ۔ تاجر صحابہ جو تجارت کرنے والے تھے ان کو اپنا نمونہ بنائے، مزدور صحابہ میں جو مزدوری کرنے والے تھے ان کو اپنا نمونہ بنائے، عورتیں صحابیات کو اپنا نمونہ بنائے، امہات المومنین کو اپنا نمونہ بنائے، جوان حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر، ان کو نمونہ بنائے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسے حضور کی اطاعت کی۔ ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے نمونے دیے ہمیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم نے کس کو نمونہ بنایا ہے؟ ناچنے گانے والوں کو نمونہ بنایا ہے، کھلاڑیوں کو نمونہ بنایا ہے، بال ان کے جیسے، چہرہ ان کا جیسا، لباس ان کا جیسا۔ مانے مولانا اسماعیل گودرا صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرمانے لگے، دیندار گھروں میں بھی یہ بات ابھی تک معاشرت زندہ نہیں ہوئی کہ حضور والی معاشرت آ جائے ہمارے گھر میں۔ غیروں کی معاشرت خود تو نہیں اپناتا، لیکن اپنے بچوں کو وہ معاشرت میں لانے کے لیے دیکھتا ہے۔ خود کو تو پسند نہیں ہے، لیکن بچوں پر غیروں کے معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دیندار گھرانے ہیں، وقت لگائے ہوئے گھرانے ہیں، لیکن کیا ہے، خود اگر اس طرح کے کپڑے پہنوں گا، خود اگر اس طرح چہرہ مہرہ بناؤں گا تو میرے لیے کیا زیبا دے گا؟ اس کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو بناتا ہے، غیروں کے معاشرے میں ڈھلاتا ہے۔ مولانا اسماعیل گودرا صاحب دامت برکات میں ارشاد فرمانے لگے، ابھی تک ہمارے دل کے اندر سے غیروں کی معاشرت نہیں نکلی ہے۔ غیروں کے معاشرت کی محبت دل کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اپنے بچوں پر وہ معاشرت ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پوری طرح سے آنا ہے اطاعت میں، پوری طرح سے اترنا ہے، سر سے پیر تک کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے دوست احباب، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، کوئی کام و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہر کام میں حضور والی زندگی ہو، ہر کام میں صحابہ کو مقتدا بنا کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے میرے دوست بزرگوں، تو اللہ پاک نے ہدایت کا جو دوسرا سبب دیا وہ اطاعت ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اور تیسرا جو سبب ہے فرمایا کہ وہ مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمارے راستے میں جتنی جد و جہد کریں گے اور جتنی کوشش کریں گے اور جتنی محنت کریں گے اور جتنی سعی کریں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ خود اپنے کو مجاہدے میں ڈالنا نہیں ہے، اگر مجاہدہ آ جائے تو اس کو خوشی سے برداشت کرتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ اس مجاہدے میں اللہ پاک نے میری ہدایت چھپا رکھی ہے۔ کبھی ناگوار حالات آتے ہیں، کبھی ناموافق حالات آتے ہیں زندگی میں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، تو آدمی کو ہدایت دینے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ پاک حالات لاتے ہیں۔ ان حالات کو یہ نہیں سمجھنا یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو مشقت آئی ہے، یہ میری ہدایت کے لیے آئی ہے۔
اس کو یہ سمجھنا چاہیے. ایمان والے کی جو بیماری ہے، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، بیماری رحمت ہے. ایمان والے کے لیے بیماری کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. اور آگے اس کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. پریشانی آئی تو اس کے گناہ دھل گئے. اس پریشانی میں اللہ کا کیا حکم ہے یہ دیکھیں، نبی کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھیں. اس پر جمنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں گے. مانگنا تو نہیں ہے، لیکن آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا. ہم کتنے ضعیف ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. دشوار گزار گھاٹیوں سے نبیوں کو اللہ پاک نے گزارا اور صحابہ کو اللہ پاک نے گزارا. ہم کو اس طرح نہیں گزاریں گے اللہ. ہمارے ضعف اور کمزوریوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن امتحان ہر ایک کے ساتھ ہوگا، آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن ان کی سطح کے اعتبار سے اللہ پاک ان کے ساتھ آزمائش کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ اللہ پاک امتحان کا معاملہ کریں گے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو حضرات صحابہ کے ساتھ ہوا. حضرات صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور جو آزمائشیں اور جو امتحانات ہوئے، اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں کا کوئی نہیں بچ سکتا. ہمیں کا کوئی نہیں بچ سکتا. حضرات صحابہ کے ایمان کی سطح بہت اونچی تھی، ہدایت کا معیار بہت اونچا تھا. اس کے مطابق اللہ پاک نے ان کے ساتھ آزمائش کا معاملہ کیا ہے. اس کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے ساتھ ابتلا کا، اللہ پاک نے ان کے ساتھ امتحان کا معاملہ کیا ہے. نرسری کے بچے کو کالج کا کوشچن پیپر دے ڈالے تو ڈگری کا جی کچھ سمجھ میں آتا اسے؟ پاس کرنا تو دور کی بات ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا اسے. ہم سب ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں، کتنے ضعیف ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں. لیکن دشوار گزار گھاٹیوں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، اسی لیے کہ راستہ ہی یہی ہے. امتحانات سے اللہ پاک گزاریں گے، آزمائش سے اللہ پاک گزاریں گے، لیکن وہ آزمائشیں، وہ امتحانات نہیں ہوں گے جو صحابہ کے ساتھ ہوئے. ہمارے ایک بزرگ مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی مٹی کے برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے کمار کے پاس. جب مٹی کے برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اسے ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ برتن ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اس میں کوئی تڑف اور شگاف تو نہیں ہے. اور ٹھونک بجاتے ہی معلوم ہو جاتا ہے برتن اچھے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں، خراب ہیں. تو اچھے ہیں تو خریدتا ہے. تو اسی طرح تانبے پیتل کے بھی برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے آدمی، وہاں بھی ذرا ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ جس زور سے آدمی تانبے اور پیتل کے برتن کو ٹھونک بجاتا ہے، اسی طرح اگر مٹی کے برتن کو ٹھونک بجائے تو جی کچھ باقی رہے گا؟ کچھ نہیں باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا. ہمارے ضعف اور کمزوریوں کو اللہ خوب جانتے ہیں. ہمارے ضعف اور کمزوری کے اعتبار سے اللہ پاک ہمارے ساتھ امتحان کا معاملہ کریں گے، ہمارے ساتھ آزمائش کا معاملہ کریں گے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں جمنا ہے. اس میں اللہ کے حکم پہ جمنا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر جمنا ہے. اسی پر اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. اور چوتھی چیز میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک نے جو ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ دیا ہے، دعوت میں اپنے آپ کو لگاؤ. تمام نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد دعوت ہے.
نبی آئے دعوت زندہ ہوئی، دعوت زندہ ہوئی تو امت میں ہدایت زندہ ہوئی. نبی چلے گئے تو دعوت چلی گئی. جیسے دعوت چلی گئی امت کے اندر سے ہدایت بھی چلی گئی. نبیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ دعوت دے کر کے بھیجا ہے. اللہ پاک نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدرت کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے خزانوں کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانا. نبیوں کو اللہ پاک نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا. یہ بشارتیں سنانے والے بھی ہیں، یہ ڈرانے والے بھی ہیں. یہ جنت کی بشارتیں سناتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. یہ بشیر بھی ہیں، یہ نذیر بھی ہیں. یہ دعوت دے کر کے نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا. دعوت کا کام وہ نبیوں کی ذمہ داری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے. یہ نبیوں والا کام، یہ دعوت والا کام اللہ پاک نے امت کے ذمے کیا. ہر امتی داعی ہے. ہر امتی کے اندر اللہ پاک نے دعوت کی استعداد دی ہے. دعوت کی صلاحیت ہر امتی کے اندر اللہ پاک نے دی ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ پوری امت وہ تاجر نہیں بن سکتی، پوری امت کاشتکار نہیں بن سکتی، پوری امت وہ مزدور نہیں بن سکتی، پوری امت وہ ملازم نہیں بن سکتی، پوری امت ڈاکٹر نہیں بن سکتی، پوری امت انجینئر نہیں بن سکتی، اور پوری امت لائر نہیں بن سکتی. یہ مختلف طبقات ہیں. کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ لائر ہیں، کچھ جو ہے کاشتکار ہیں، کچھ تاجر ہیں، کچھ ملازم ہیں. مختلف طبقات میں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. جس لائن سے آدمی محنت کرتا ہے اس لائن سے اس کی سمجھ اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں. تاجر اپنی تجارت کی محنت میں لگتا ہے تو تجارت کی لائن کی سمجھ اللہ پاک اس کو دیتے ہیں. کاشتکار اپنی کاشتکاری کی محنت میں لگتا ہے تو اس لائن کی سمجھ اللہ پاک اس کو دیتے ہیں. مختلف طبقات میں اللہ پاک نے امت کو پیدا کیا ہے. پوری امت ایک طبقہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک استعداد اللہ پاک نے ہر امتی کے اندر رکھی ہے. وہ استعداد داعی بننے کی استعداد اللہ پاک نے ہر امتی کے اندر رکھی. جو استعداد اللہ پاک نے ہر امتی کے اندر پیدا کی ہے اور رکھی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے امت. اس کی مثال یوں ہے، اذان جو ہے یہ دعوت ہے. کیا ہے؟ جی بولو. اذان جو ہے یہ دعوت ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان کے بعد والی دعا بتاتی ہے کہ اذان مکمل دعوت ہے. اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، یہ اتمام کی دعوت ہے اور یہ مکمل دعوت ہے. اذان کے بعد والی دعا بتاتی ہے. تو اذان پڑھنے کے لیے کیا مولوی ہونا ضروری ہے؟ بولو بھائی. کسی کو اذان پڑھنا ہے تو کیا وہ عالم ہونا ضروری ہے، یا مفتی ہونا ہے، یا قاری ہونا ہے؟ کیا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہونا ضروری ہے بھائی؟ اذان پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہے اذان پڑھ سکتا ہے. تو جو دعوت مکمل دعوت ہے اس کے لیے شرط مسلمان ہونا ہے. تو جو دعوت نبیوں والی ہے تو وہ کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ڈاکٹر ہونا، عالم ہونا، لائر ہونا، انجینئر ہونا؟ کچھ نہیں، مسلمان ہونا شرط ہے. مسلمان ہے آدمی دعوت دے سکتا ہے. اس طرح ہر مسلمان وہ اذان پڑھ سکتا ہے، اس طرح ہر مسلمان دین کی دعوت دے سکتا ہے.
اللہ پاک نے دعوت کو آسان کیا ہے، آسان کر کے اللہ پاک نے دیا ہے. تو ہر ایمان والا دعوت کے کام میں چل سکتا ہے، ہر ایمان والا وہ داعی بن سکتا ہے. دعوت کی استعداد اللہ پاک نے ہر امتی کے اندر رکھی ہے. اسی لیے ہمارے ایک بڑے فرما رہے تھے کہ اگر دعوت کی استعداد نہ ہوتی، داعی بننے کی استعداد نہ ہوتی، تو اللہ پاک اس امت میں پیدا ہی نہیں کرتے. اس امت میں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو اس کی استعداد ہے، اس کی صلاحیت ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس امت میں پیدا کیا ہے. بیان کرنے والا، مجھے بیان نہیں آتا اس لیے میں داعی نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے. کسی کسی کو اللہ پاک نے وہ توفیق دی ہے، وہ بات کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن ہر آدمی داعی ہے، ہر ایمان والا داعی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی جی آپ کہہ دیجئے امت کو یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہاں بصیرت کے معنی علم کے نہیں ہیں، یہاں بصیرت کے معنی یقین کے ہیں. میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ بلاتا ہوں. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، قیامت حق ہے. جتنی غیب کی چیزیں ہیں اس پر پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اتنے پر اللہ پاک نے اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا. آگے اللہ پاک نے اس آیت میں اللہ پاک نے یہ پیغام دیا امت کو اپنے نبی کے ذریعے سے، آنا ومن اتبعنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں بھی اس کام کو کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی اس کام کو کرنے والے ہیں. اتباع کرنے والے کون؟ پوری امت اتباع کرنے والی. جو کلمہ پڑھ لیا وہ حضور کا متبع ہو گیا. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت اللہ پاک نے ہر امتی کو دی ہے، ہر طبقے میں دی ہے. ہر مسلمان کو اللہ پاک نے اس امت کا ذمہ دار بنایا ہے، دعوت کا کام کا اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو دعوت میں لگانا، اپنے آپ کو دعوت میں چلانا اور اپنے آپ کو دعوت کے لیے جان مال کی قربانی دینا. اس سے انشاءاللہ اللہ پاک اس دعوت کے ذریعے سے ہدایت کو زندہ کرے. اور دعوت کی یہ تاثیر ہے، دعوت کی تاثیر ہے. کیا تاثیر ہے؟ جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کوئی داعی، اس عمل کی توفیق اللہ پاک اس کو اعلیٰ درجے میں دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اذان جو ہے کیا ہے؟ اذان جو ہے مکمل دعوت ہے. تو اذان پڑھنے والا، اذان دینے والا وہ نماز کی طرف بلایا ہے، تو نماز کی توفیق اللہ پاک سننے والوں کو بعد میں دیں گے، سنانے والے کو پہلے دیں گے. اور کیسے دیں گے؟ اعلیٰ درجے کی توفیق دیں گے. اعلیٰ درجے کی توفیق کا کیا معنی؟ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جی بولو، کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اذان پڑھا ہے اس کو نصیب ہوتی ہے. جو اذان پڑھا ہے اس کا حق ہے وہ اقامت پڑھے. اقامت کون پڑھتے ہیں؟ جس نے اذان پڑھی ہے. اقامت کہاں پڑھتے ہیں؟ امام کے پیچھے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جس بات کی دعوت دی ہے، دعوت کی تاثیر یہ ہوگی کہ جس کی دعوت دی ہے اس عمل کی توفیق اللہ پاک اعلیٰ درجے کی اللہ پاک اس کو دیں گے. اسی لیے بھائی دوست بزرگوں، اللہ پاک نے جو دعوت کا کام ہمیں دیا ہے
پورے دین کی دعوت ہے. پورے دین کی دعوت لے کر کے ہم چلیں گے تو پورا دین دوسروں میں زندہ باد میں ہوگا. اور سب سے پہلے محنت کرنے والے کو اللہ پاک دین دیں گے. سب سے پہلے محنت کرنے والے کو اللہ پاک ہدایت سے نوازیں گے. محنت کرنے والا کبھی اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی. جس طرح اذان پڑھنے والا کوئی آئے نہ آئے تو سب سے پہلے وہ آ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اسی طرح دعوت دینے والا جس کو دعوت دی ہے وہ آئے یا نہ آئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محنت کرنے والے کو اللہ پاک پہلے اس کی توفیق دیں گے جس کی اس نے دعوت دی. تو پورے دین کی دعوت لے کر کے ہم چلیں گے. پورا دین سب سے پہلے اللہ پاک محنت کرنے والے کو دیں گے، اور پورا دین زندہ کرنے کی توفیق محنت کرنے والے کو اللہ پاک دیں گے. مطلب یہ کہ دعوت سے ہدایت زندہ ہوگی، ہدایت کے ذریعے سے آدمی دین پر چلے گا. اس کے لیے بڑے ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا اس کو دعوت میں لگاؤ، اس کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ تاکہ اس کے زندگی میں دین آئے. ہر مسلمان وہ دین کا داعی بنے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس کے زندگی میں دین زندہ کرنے کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے. اللہ پاک نے ہمیں آگے بڑھایا ہے. چلہ 4 مہینے دینے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے. ہم امت میں آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، کام کرنے والوں میں سے ہیں، اور کام کی سمجھ بوجھ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس پر اللہ کا اپنے اوپر احسان مانیں کہ اللہ پاک نے دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول کیا، نبیوں والی محنت کے لیے ہمیں قبول کیا، نبی والے فکر کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا. چلہ 4 مہینے لگانے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. اللہ کا شکر مانیں، اللہ کا احسان مانیں. جب اللہ پاک نے ہمیں اس دعوت کے کام میں لگایا ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے، امت کو لگانے کی ہمیں توفیق دے. جو چلتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا کر دوسروں کو اللہ پاک لگا دیتے ہیں. اسی لیے اس امت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی. میری امت سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے بولو بھائی، ذرا سونے والے بھی بولا جنت میں جانا ہے. پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اس امت کو عمریں بھی تھوڑی دی، زمانہ بھی تھوڑا دیا، عبادتیں بھی تھوڑی دیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ سنائی، تمام امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. کیا بنیاد پر جائے گی؟ اسی بنیاد پر جائے کہ یہ داعی ہے، یہ دعوت کا کام کرنے والی ہے، یہ دوسروں کو یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی ہے. اس کے ذریعے سے لوگ دین پر آئیں گے، لوگ ہدایت پر آئیں گے. اس کے ذریعے سے اللہ پاک دوسروں کو ہدایت دیں گے. ان سب کو لے کر یہ جنت میں جانے والی ہو. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. کل قیامت کے میدان میں گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، جماعتوں کی جماعتیں وہ بن کے جنت میں جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے یہ کس زمانے کے نبی ہیں، ان کے پیچھے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں. تو کہا جائے گا یہ کسی زمانے کے نبی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. انہوں نے جن پر محنت کی ان کے ذریعے سے جتنے لوگ ایمان لائے اور جتنے لوگ ہدایت پائے اور جتنے لوگ دین کی محنت کیے، ان سب کو لے کر یہ جنت میں جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا؟ اس سے بڑی اور خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں.
بعض نبی ایسے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، وہ اکیلے جنت میں جائیں گے. یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں. ان کی بات ماننے والے کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے جنت میں جا رہے ہوں گے. لیکن اس امت کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا کہ کل قیامت کے میدان میں 120 صفیں پوری امتوں کی بنیں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب امتیوں کی جنت میں جانے والوں کی صفیں کتنی بنیں گی؟ 120 صفیں بنیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس 120 جنتیوں کی صفوں میں میری امت کی صفیں 80 صفیں ہوں گی. 1.25 لاکھ نبی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے وہ صرف 40 ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے 80 صفیں جنتیوں کے ہوں گے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور اتنی بڑی حیثیت اللہ پاک نے ہماری دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے. امت پر محنت کر کے گروہ کے گروہ میں، جماعتوں کی جماعتیں لے کر جنت میں جانے والے بنے. جبکہ بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے جنت میں جا رہے ہوں. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جو جس سطح کی قربانی پر ہے اس سطح سے آگے بڑھے تو یہ قربانی کی سیڑھی بنے گا، ورنہ قربانی کا چبوترا بن جائے گا. کیا بنے گا؟ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قربانی کا چبوترا نہ بنو، قربانی کی کیا بنو؟ سیڑھی بنو. کہ ایک سیڑھی، ایک اسٹیپ کے بعد پھر دوسرے اسٹیپ پہ چلو، پھر دوسرے کے بعد تیسرے پہ چلو، پھر تیسرے کے بعد چوتھے پہ چلو. اس طرح سیڑھی چڑھتے رہیں گے تو بعد والوں کے لیے راستہ کھلے گا. چبوترا بن جائیں گے تو وہیں بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہیں گے. کیا بننا ہے؟ قربانی کی سیڑھی بننا ہے. چلا لگا ہے تو 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے لگ گئے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگاؤ. اللہ توفیق دے تو بیرون میں جاؤ، اللہ توفیق دے تو اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ. اپنے گھر والوں کا چلا لگاؤ، اپنے گھر والوں کا چلا لگا کر پوری دنیا کے لیے راستہ کھولو. پورا عالم ہمارے لیے محنت کا میدان ہے. پچھلے نبیوں کی جو امتیں آئیں، پچھلے نبی جو آئے وہ کسی قبیلے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ مصر کے لیے آئے. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ مدین کے لیے آئے. پچھلے نبیوں کو اللہ پاک نے محدود علاقہ دیا، کسی کو کوئی قوم دی، کسی کو کوئی وطن، کسی کو کوئی ملک دیا، کسی کو کوئی قبیلہ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاندان کا نبی بنا کر کے بھیجا. خاندان کے علاوہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے، مصر والوں کو وہ دعوت دے سکتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کے سسر ہیں، وہ مدین کے رہنے والے، وہ مدین میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت نہیں دے سکتے تھے. سسر کے علاقے میں جا کر داماد دعوت نہیں دے سکتے، اور سسر داماد کے علاقے میں آ کر دعوت نہیں دے سکتے. محدود علاقہ اللہ پاک نے دیا تھا پچھلے نبیوں کو. اللہ پاک نے امت کے ہر فرد کو اللہ پاک نے پورا عالم دیا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے پچھلے نبیوں کو وہ میدان نہیں ملا جو میدان اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ پاک نے دیا ہے. نبیوں سے نہیں بڑھ جائیں گے، لیکن محنت کا میدان اللہ پاک نے اتنا عالم دیا ہے جو پچھلے نبیوں تک کو نہیں ملا ہے. ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. اس لیے ہم دھیرے دھیرے قدم بقدم آگے بڑھیں گے
तो अल्लाह पाक आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह पाक तरक्की देंगे। हम अगर पीछे रह जाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आदमी पीछे रह गया तो पीछे ही रह जाता है। इसके लिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह जिस सतह पर हम हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे। क्यों में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह? अब इस मजमे में किसके 4 महीने अब तक नहीं लगे, वो नियत करो कि इंशाअल्लाह हम 4 महीने इस साल लगाएंगे। क्यों में लगाएंगे इंशाअल्लाह? लगाएंगे। कौन कौन लगाएंगे? कौन कौन लगाएंगे? जरा खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, हाथ ऊंचा करना काफी है, जरा खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिनके अब तक 4 महीने नहीं लगे, इंशाअल्लाह हम 4 महीने लगाएंगे। चिल्ला लगा है 2 मरतबा 3 मरतबा अलग अलग वक्तों में, लेकिन एक मुश्त 4 महीने मुझे लगाना है। और जरा खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। जो नियत करता है अल्लाह पाक उसको कबूल कर लेते हैं। जो हिम्मत करता है अल्लाह पाक उसको आगे बढ़ा देते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा का। हम कुर्बानी में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह पाक आगे बढ़ाएंगे। और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, और हिम्मत करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू, बरकत, सब में ईमान में बरकत नसीब फरमाए। अरे आमीन तो बोलो। आमीन लेना के देना? जी, आमीन लेना के देना? लेना है। देने में बखीली, तो लेने में क्या बखीली है? डर लगता है कहीं मेरे हक में कबूल ना हो जाए। डरने की बात नहीं है। जो हिम्मत करेगा वो अल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। और कौन हिम्मत करते हैं? और कौन हिम्मत करते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने लग गए तो इंशाअल्लाह ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।